اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف کے ذریعے مجھے اور آپ کو اطلاع دی کہ یاد رکھنا کہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھے گا، نہ تمہارے جسموں کو دیکھے گا، وہ کہتا نہیں تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، یہ بتاؤ تم کر کس لیے رہے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہم لوگ تو کبھی کبھی کسی غریب کو، کسی محتاج کو اگر دیتے ہیں نا شادی کے موقع پر، میرے سامنے اس طرح کے آئٹم بہت آتے ہیں، شادی میں دینے کے بعد ہماری چاہت یہ ہوتی ہے جب کبھی ملاقات ہو تو یہ سلام میں پہل کرے، کیونکہ اس کی لڑکی کی شادی میں نے 500 روپے دیے تھے۔ کتنی گندی چھچوری حرکت ہے، آخری درجے اس پر اگر ماتم کیا جائے، شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی، کیونکہ ہم نے آپ کو 500 روپے دیے تھے، لہذا آپ کا یہ زر خرید غلام ہو گیا۔ کتنی گندی سوچ ہو گئی، کہاں پہنچ گئے۔ نہیں کچھ بھی ہو، میں نے تو اللہ کے لیے دیے، میں نہیں جانتا، میں نے اللہ کے لیے دیے۔ آپ کون ہیں کہ میں نے اللہ کے لیے دیے؟ اس لیے صحابہ کرام تو یہاں تک کہا کرتے تھے اگر کسی نے ہم سے قرضہ لیا اور جس زمانے میں وہ ہمارے قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، اس زمانے میں صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ جتنے قرضہ لیا ہے وہ میرے قرضے کے بوجھ میں دبا ہے۔ اگر وہ اس زمانے میں اس زمانے کے کھجور ہدیے میں لے آیا کہ لاؤ بھائی ان سے ہم نے پیسے لیے تھے، بیچارے اچھے آدمی ہیں، ضرورت کے موقع پر ہمارے کام آ گئے کہ ایک کھجور ہم جا کر 2 کھجور ہیں، کچھ زمانے کا پھل ہدیہ کر دیں، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم کبھی نہیں لیتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے قرض کا بدلہ ہو جائے۔ کیا اسلام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ایک صاحب کو بھیجا کہ جاؤ فلاں صحابی کے پاس، وہ میری طرف سے پیسے دے کر آنا۔ بھانجے چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو کوئی اولاد نہیں تھی، ان کی بہن کے بیٹے حضرت عروہ ان کے بھانجے ہیں، اور کیا تاکید کی، جاؤ یہ پیسے لے کے جاؤ اور جا کر ان کے ہاتھ میں مت دینا، پاس رکھ دینا، میرا نام بھی مت بتانا اور ہماری طرف سے سلام بھی مت کہنا۔ کہا ٹھیک ہے خالہ جان، جیسے آپ فرما رہی جا رہا ہوں۔ گئے، ان کے پاس پہنچے، پیسے بھی رکھ دیے، سلام بھی نہیں کہا، نہ نام بتایا، لوٹ کے آ گئے۔ اور جب لوٹ کر آئے تو کہنے لگے خالہ جان اب آپ تو بتا دو کہ آپ نے یہ سارے کام کیوں کروائیں، جیسا آپ نے کیا وہ تو میں نے کر دیا۔ کہا کہ بیٹے اگر تم ان کے ہاتھ میں دیتے، وہ صحابی رسول ہیں، تم چھوٹے ہو، ان کا ہاتھ لینے والا بنتا، تمہارا دینے والا میں نہیں چاہتی اللہ کے رسول کے کسی صحابی کا ہاتھ تمہارے سامنے لینے والا بنے۔ ہائے اسلام، واہ رے اسلام، اس اسلام کو دیکھنے کو تو آنکھیں ترس رہی، سچ کہتا ہوں آپ سے، اسے دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی۔ کب آئے گا پتہ نہیں، زندگی میں مقدر بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کون سا والا ہے، انکار تو نہیں۔ اور دوسری بات بیان کی کہ تم جا کر میرا نام مت لینا، کہا کہ اگر نام لوگے تو وہ ایک دم میرے احسان کو مانیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے نام کے احسان کی بنیاد پر کوئی آدمی اپنے آپ کو نیچا جانے، کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے دے کر ہم پر احسان کیا۔ اور کہا جو آپ نے سلام کو منع کیا کہ سلام بھی مت کہنا، بولے اگر تم جا کر یہ کہو کہ سلام کہا ہے تو وہ پوچھیں گے کس نے، جب نام پوچھیں گے تو بات تو لوٹ کر پھر وہیں آ جائے گی کہ میرا نام سامنے آئے گا، بولے سلام بھی مت کہنا۔ کسی اللہ کے بندے کو پتہ ہی نہیں کہاں سے آیا، کس نے دیا۔ اس لیے آتا ہے کہ صحابہ کرام جب صبح صبح نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، غریب صحابہ کرام جن کا ٹھکانہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد تھی، اپنے ہاتھ میں کھجوروں کی ٹہنی لے کر آتے جس میں کھجوریں لگی ہوتی تھی، اور لا کر مسجد نبوی کے کنارے پر یا کونے میں ٹانگ دی، اب جس کا موقع ہوگا بھوک لگے گا وہ اس کو کھا لے گا، بس یہ انتظام۔ لانے والا کون ہے کہ کچھ پتہ نہیں، کس نے لایا، کہاں سے لایا، کس باغ سے لایا، کہ نہیں، ایک ہی بات تھی، ہم نے تو یہ کام اللہ کے لیے کیا۔ میں نے قرآن مجید کی شروع میں ایک آیت پڑھی تھی، حنفاء، رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے تم اللہ کی عبادت کرو مگر یکسو ہو کر، یکسو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھنے آتے تھے، بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نیت کے موقع پر ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ آپ نیت باندھنے کے موقع پر کچھ پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت تو اللہ نے اسی لیے تیار کی تھی تاکہ نبی سے سننے والے، نبی کے دیکھنے والے، نبی کو حفظ کرنے والے، نبی کو دل میں بیٹھانے والے، نبی کی نقل کرنے والے، 100% نبی کو اپنے دل میں اتارنے والی ایک جماعت تیار ہو جائے، تاکہ قیامت تک وہ ان کو بیان کرتے رہیں تمہارے نبی ایسے تھے اور ایسا فرما کر گئے۔
ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اگلے والے کہیں گے ہم نے ان کو دیکھا ہے جنہوں نے ان کو دیکھا۔ کان لگایا اور کان لگا کر دیکھا تو حضور پاک علیہ السلام دعا فرما رہے تھے، نماز پڑھنے کے لیے آئے، سوچنے کی بات ہے آپ سے اچھی نماز کس کی ہوگی؟ جو اللہ کا بندہ نماز لے کر آیا، جسے اللہ نے نماز کے لیے بلایا، کیا کوئی مقام ہے آپ کا؟ ان سے اچھی نماز کس کی ہوگی؟ آئے اور مصلی پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، جیسے میں اور آپ نیت کرتے ہیں نا 2 رکعت نماز، جمعہ ہے، فرض ہے، امام کے پیچھے قبلہ رخ، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب نیت فرماتے انی وجہت وجہی للذی، میں نے اس اللہ کی طرف اپنے دل کا رخ کر لیا جس نے کائنات کو پیدا کیا، حنیفاً یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے، منافقت سے، اس سے بالکل صاف کر دے، میری زبان کو جھوٹ سے صاف کر دے، میری آنکھوں کو خیانت سے صاف کر دے، انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کیونکہ آپ ساری باتوں سے واقف ہیں، دل کہاں چوری کرتا ہے اور آنکھیں کہاں گڑبڑاتی ہیں، ان سب باتوں کا علم تو آپ ہی کے پاس۔ اس سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلا۔ میں نے شروع سے لے کر اب تک جو بات عرض کی وہ صرف اتنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ اعمال دیے ہیں، مگر ان اعمال کو نیت کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، سوچ سمجھ کر، چاہے اتنا سا کوئی پانی کا گھونٹ کیوں نہ ہو۔ میرے عزیز جوانوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ زندگی کا سلیقہ ہے۔ زندگی گزارنے کا نام اس کا نہیں ہے کہ صبح سے شام ہو گئی، شام سے صبح ہو گئی، بس زندگی گزر گئی۔ یہ ایک ہنر ہے، ایک زندگی، مجھے کس طریقے پر اس میدان کو پار کرنا ہے، اور میرا اللہ مجھ سے معلوم کرے گا۔ ایک بات، وضو کریں تو دھیان کے ساتھ، مسجد میں آئیں تو دھیان کے ساتھ، ماں باپ سے باتیں تو دھیان کے ساتھ، بیوی بچوں سے باتیں تو دھیان کے ساتھ، ہر چیز کو دھیان کے ساتھ کریں کہ نہیں، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، اس کے ذریعے میں اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ اگر یہ چیز نصیب ہوگی، اور کوئی محنت کرتا ہے تو اللہ دیتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے تو اللہ دیتا ہے، اپنے دربار سے کسی کو محروم نہیں فرمایا کرتا۔ کچھ زمانے اگر محنت کر لیں گے، مسجد کے اندر آئے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، نہیں یہ تو کوئی بات نہ ہو، یہ کوئی بات نہیں۔ آپ جب آئے تو کم از کم سوچیں میں اللہ کے دربار میں آیا ہوں، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے ٹھیک سے نماز پڑھنی، وضو کر رہے ہیں تو ذرا ٹھیک سے وضو کریں، اس کے ذریعے میرا دل صاف ہوگا، میرے اعضاء پاک ہوں گے، میرے ناک کے، کان کے، میرے چہرے کے گناہ نکلیں گے۔ مجھے اور آپ کو وہ آنکھیں نصیب نہیں ہیں، مگر جو لوگ اپنی نگاہوں کو گناہ سے بچاتے ہیں، اتنا بچاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے گناہ ایک بھی نہیں ہوتا، ان کی آنکھوں سے گناہ نہیں ہوتا، ان آنکھوں کی چمک، ان کی تیزی، ان کا دیکھنا اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ ہمارے پرانی کتابوں میں محدثین کے واقعات لکھے ہیں کہ اگر ان کے سامنے کسی نے وضو کر لیا تو وہ کہا کرتے تھے، دیکھو اس پانی کے اندر آنکھوں کے زنا کے گناہ بہ رہے ہیں، دیکھو دیکھو۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ ہاں، مجھے اور آپ کو نہیں چلے گا پتہ، مجھے اور آپ کو نہیں چلے گا، مگر جو اللہ کے بندے اپنی نگاہوں کو بچاتے ہیں، میری اور آپ کی نگاہ 142 جگہ استعمال ہو رہی ہے، یہاں بھی، ان اللہ کے بندوں کی نگاہ ایک ہی جگہ استعمال ہوتی تھی، صرف ایک جگہ، جسے کہتے ہیں فوکس، جسے کہتے ہیں 100%۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین اپنی قدرت سے کبھی کبھی وہ دکھلا دیتا ہے جو عام انسان دیکھ نہیں پاتے۔ دل توڑنے کی بات نہیں، مگر ہمت آگے بڑھنے، دل کو درست کرنے، اپنی نیتوں کو اچھا کرنے کی بات ہے۔ اگر کریں گے انشاءاللہ بہاریں آئیں گی، گھروں میں بھی آئیں گی، ہمارے آپ کے علاقے میں آئیں گی، ہمارے آپ کے سینے میں آئیں گی، ہمارے آپ کے محلوں میں، شہروں میں آئیں گی۔ دعا کریں اور نیت کریں، ہم میں سے ایک اللہ کا بندہ بھی ہمارے گھر میں ایسا نہ ہو جو نماز کا چھوڑنے والا ہو، ایک آدمی بھی نہ بچے۔ قرآن کی تلاوت کو لازم کر لیں، تھوڑے بہت ذکر و اذکار کو لازم کریں، اپنے آپ کو دین کا نیت کے استحضار کے ساتھ، نیت کو یاد کر کے دھیان سے اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا، اللہ عافیت نصیب فرمائے، اللہ عافیت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔